بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فجر کے بعد سونے کا انجام، نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ عمل ہے۔ علماء کرام سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا حرام تو نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ نارمل حالات میں اگر کبھی بہت تھکاوٹ ہو تو سو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی، بالکل ابتدائی وقت میں۔ فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دے، اس میں اللہ برکت دے گا، وقت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ بہت سے اسلاف ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت ہے، البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے۔ اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ کیوں ناپسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں، اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا، کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے، اور فطرت بھی یوں ہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئے۔ پرندوں کو دیکھ لے، جانوروں کو دیکھ لے، آپ کے پرندے صبح صبح کیسے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مرغہ تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہا کرو، اس لیے کہ وہ اذان اور نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھے۔ اللہ تعالی نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالی نے دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے لیے اٹھ جائے تو نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ جلدی سو جاتے ہیں، جبکہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ شرعی لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں ان کو اس بات سے رک جانا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے تاکہ وہ ان نقصانات سے بچ سکے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد جلدی سونا، اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا جسمانی نقصان یہ ہے، صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسے وقت ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے۔ اس ہوا کے اندر آدمی اگر باہر نکلے، باہر کے ماحول میں تھوڑی دیر ورزش کرے اور آدمی تھوڑا سا چلے تو وہ ہوا انسان کی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ جو لوگ صبح سوئے رہتے ہیں وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ جو آدمی نماز فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یادداشت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہو، اس کا ذہن کافی کمزور ہوگا، ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر آپ نفل ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا کرے، اور اگر نہیں ادا کرنا چاہتے تو آپ سو جائے، لیکن اس سے پہلے نہ سوئے۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وقت رزق کا وقت ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ برکت والے رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہو
اس میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ اتنے میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو سکون دیتا ہے، چین دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں تو اشراق کے وقت تک صبر کرے، اس کے بعد سو جائے۔ اشراق کا وقت یہ ہے کہ جب صبح سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد جب 15 یا 20 منٹ گزر جائے تو اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہے تو اس وقت نوافل ادا کرے، 2 نفل ادا کر لے یا 4 ادا کر لے، 6 ادا کر لے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہے تو سو جائے، اس سے پہلے نہ سوئے۔ اگر آپ اپنے جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں، اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد کبھی نہ سوئے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے، اس امت کے لیے فجر کے بعد برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا میرے امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ چائنا میں آپ دیکھیں لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، تھائی لینڈ میں فجر کی نماز کے بعد ساری مارکیٹیں کھل جاتی ہے، تو جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھ جائے تو پھر دوپہر کو قیلولہ کرے۔ سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے، اس کی بہت تاکید ہے۔ قرآن و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور صحابہ، تابعین، اسلاف سب کی سنت ہے۔ گورے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی خلافت تھی تو اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغی بھی جسمانی بھی سکون ملتا ہے، اور وہ بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائے اور رات کو بہت جلدی اٹھے۔ آپ یعنی 5 6 7 گھنٹے، کسی کو بہت زیادہ سو لیا تو 7 گھنٹے سو جائے گا، تو 5 6 گھنٹے کی نارملی نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائے، اور پھر فجر کی نماز سے 10 15 منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک شارٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی دیر آرام وہ کر لے، وہ بھی سنت ہے۔ یعنی آپ رات بہت جلدی سو گئے، عشاء پڑھتے ہی بہت جلدی رات کو اٹھ گئے، آپ کیونکہ کئی گھنٹوں کی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ تھوڑی دیر، اذان کے بعد نماز سے پہلے 10 15 منٹ آپ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لے، اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر سوئے، یہ نارملی سونے کی روٹین ہے۔ تو یہ بات سنت صحابہ سے بھی، اسلاف سے بھی ثابت ہے۔ البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسے ہوتی ہے کہ وہ بیچارے رات کو نہیں سو سکتے، ان کے کام نائٹ ڈیوٹی ہے، کسی کی یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پہ مل رہی ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کسی کو رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پہ سو کے نیند پوری کر لے، یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے، کیونکہ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے۔ تو نیند روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن نارملی طور پر اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔